ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلقاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام مخدوم العلماء حضرت خواجہ خان محمد صاحب بدیگر ارباب علم دانش آج 13 اکتوبر 1995 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہم 14ویں ختم نبوت کانفرنس میں فکر و نظر کے سنجیدہ سفر میں جمع ہے. میری یہاں حاضری پر میرے روکنے اور منع کرنے کے باوجود مجھے زندہ باد کہا گیا ہے. اگر مجھے یہ حق دیں تو میں درخواست کرتا ہوں کم از کم مجھے اس وقت تک آپ زندہ باد نہ کہیے جب پاکستان کی سرزمین دشمنان محمد مصطفیٰ سے پاک نہیں ہو جاتی. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو جس سنگ دلی اور بے دردی کے ساتھ اجاڑا جا رہا ہے، جب آپ مجھے زندہ باد کہتے ہیں تو میرا سر شرم سے جھکتا ہے. صرف ختم نبوت زندہ باد ہو سکے اسی کو بلند کیا کیجیے. بہت مختصر وقت ہے. اس مختصر سے وقت میں میں آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی تلاوت و سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی. اللہ نے اپنے آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بڑے مشفقانہ اور فکر انگیز القاب عطا فرمائے. شاہد کہا ہے، مبشر کہا ہے، نذیر کہا ہے، داعی الی اللہ کہا ہے.
اور سراج منیر پہ تکمیل کریں. حق تعالی نے جب یہ کائنات کی محفل سجائی تو پھر اس کی تاریکیوں کے ازالہ کے لیے مختلف پہلوؤں سے روشنی کا اہتمام فرمائے. میں آج کی اپنی اس مختصر سی گفتگو کو اگر کوئی عنوان دے دوں تو پھر چاہتا ہوں کہ روشنی کا سفر میں عنوان چن لوں. روشنی کا سفر. ایک روشنی دھرتی کے کونوں کو اندھیروں سے بچانے کی کوشش. ایک روشنی آسمان کے دامن کو تاریکیوں سے بچانے کے لیے، اور ایک روشنی انسان کے دل و نگاہ کو اندھیروں سے بچانے کے لیے. قرآن نے ان تینوں کی رہنمائی فرمائی، یاد دہانی کرائی. أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ہم نے دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے روشنی پیدا کی. سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل نہیں، صرف اس کے کرم کی بات ہے، صرف اس کے فضل کی بات ہے. دو لکڑیاں ٹکرائیں، چنگاری پیدا ہوئی، وہ شعلہ بنی، دیا بنی، گیس بنی. مختلف مراحل طے کرتے ہوئے عصر حاضر کے جدید نظام پر آ کر مکمل ہوئی. لوگ کہتے ہیں روشنی کا موجودہ سسٹم اپنی تکمیل کا مظاہرہ ہے. تو چکماک سے شروع ہوئی روشنی کا سفر، چکماک کی لکڑی سے شروع ہو کر موجودہ نظام پہ مکمل ہوا. پھر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اپنے احسانات کے تسلسل میں رب العالمین نے آسمان کے دامن میں بکھری ہوئی روشنی کا تعارف کرایا. انسان کی نظر نے ستارے کو دیکھا،
پھر ایک اور ستارہ دیکھا، پھر اس سے بڑا نظر آیا، پھر اور دیکھا، وہ روشنی مختلف مراحل سے گزر کر جس نقطۂ انتہا پہ پہنچی ہے، قرآن نے اسے سراج وہاج کہا۔ یہ روشنی کا سفر سورج پہ مکمل ہوا، اس روشنی کا سفر موجودہ نظام پہ مکمل ہوا۔ اب انسان کے دل و نگاہ کے اندھیروں کے ازالہ کے لیے اللہ نے پہلا چراغ روشن کیا، آدم۔ پھر اس روشنی نے سفر کیا، وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے رحمت عالم پہ پہنچی۔ حق تعالیٰ نے اسے سراج منیر کا نام دے دیا۔ آسمان کا سورج سراج وہاج کہلایا، اور آسمان ہدایت کا روشنی کا نقطۂ انتہا سراج منیر کہلایا۔ اس کے آگے بھی چراغ نہیں جلتا، اس کے آگے بھی چراغ نہیں جلتا۔ وہ بھی اتنی مکمل روشنی ہے کہ اس کے سامنے چراغ جلانے والا احمق یا بدنیت، یہ سراج منیر بھی اتنی مکمل روشنی ہے کہ اس کے سامنے بھی چراغ جلانے والا مرتد اور خالص مرتد۔ سورج نے کہا چراغ کیوں جلاتے ہو؟ میں نے ستاروں کو روشن کیا۔ سراج منیر نے کہا دوسروں کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ میں نے بھی اپنے پیاروں کو روشن کیا۔ ستارے سورج کی پہچان اور رحمت عالم کے پیارے سراج منیر کی پہچان۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والے ستارے سراج وہاج کا برہان، اور ہلکا رسالت کے فیض یافتہ اصحاب محمد اہل بیت رسول اس سراج منیر کی پہچان۔ وہ اس کے دلائل، یہ ان کے دلائل۔ قرآن بڑا حسین ہے، اس کی منظر کشی بھی بڑی حسین ہے۔ رب العالمین نے دعویٰ کیا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا معبود اکیلا معبود، ایک نا اکیلا، ایک کو عربی میں واحد کہتے ہیں اور اکیلے کو عربی میں احد کہتے ہیں۔ تو هو اللہ احد، تمہارا معبود اکیلا۔ کسی نے اللہ سے دلیل تو نہ مانگی تھی، بس پیار میں خود دلیلیں، شفقت میں خود دلیلیں ارشاد فرمائیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ میں تمہارا معبود ہوں، زمین و آسمان کی تخلیق میری پہچان ہے، لیل و نہار کی آمد رفت میری پہچان ہے، پانی پہ کشتیوں کا چلنا میرا برہان ہے، آسمان سے
میری پہچان ہے. بادلوں کے قافلوں کا منظم سفر کرتے ہوئے رواں دواں رہنا میرا برہان ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما انزل الله من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة. یہ چھٹی دلیل. زمین پہ چلنے والے سارے زیرو کوئی رینگتے ہیں, کوئی پیٹ کے بل سرکتے ہیں, کوئی تیرتے ہیں, کوئی دوڑتے ہیں. یہ سب میری پہچان. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے اپنے وجود کے لیے 7 دلیلیں عطا کر دیں اور پھر جب اپنے محبوب کی رسالت کی طرف متوجہ فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد میرا رسول ہے. یہاں بھی کسی نے دلیل نہیں مانگی, بس اپنے کرم سے دلیلیں دے دیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اپنے وجود کے لیے اللہ نے فطرت کی 7 اداؤں کو دلیل بنایا. اپنے محبوب کی رسالت کے لیے اللہ نے صحابہ کی وفاؤں کو دلیل بنایا. فرمایا جب فطرت کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا, جب ابو بکر کو دیکھو گے تو میرا محبوب سمجھ میں آئے گا. یہ صداقت کی بلڈنگ, یہ عدالت کی بلڈنگ, یہ شرافت کی بلڈنگ, یہ زہد و ولایت کی بلڈنگ, کہیں بصیرت کی بلڈنگ, کہیں شجاعت کی بلڈنگ, کہیں تدبر اور حکمت کی بلڈنگ, کہیں فقاہت کی بلڈنگ, کہیں ذکاوت کی بلڈنگ. رب العالمین نے فرمایا کائنات کا ہر ذرہ میرے وجود کی دلیل اور میرے محبوب کے گلشن ہدایت کا ہر پھول میرے محبوب کی رسالت کی دلیل. یہ صرف دنیا کی بات نہیں, چند لمحوں کے لیے ایک منظر آخرت کا. ہیوسٹن میں مجھ سے امریکہ کی ایک وہ ریاست ہے ٹیکساس, اس کا صوبائی دارالحکومت ہے ہیوسٹن. ابھی اس مارچ میں پاناما جاتے ہوئے بچوں نے ریسپشن کا اہتمام کیا. ہمارے کچھ عرب بچے پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا اسلام میں جنت کا راستہ کتنا آسان. میں نے عرض کیا باقی ساری قومیں جنت کو تلاش کر رہی ہیں, اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہی ہیں, اور رحمت عالم کی امت کا عالم یہ ہے کہ اس کے گناہگاروں کو اللہ کی رحمت تلاش کر رہی ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا بڑی سستی ہے جنت اسلام میں. تو میں نے کہا اتنی تھی تو نہیں سستی, کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. تھی تو نہیں اتنی. اللہ نے فرمایا جان دے دو انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. تم نے میری نافرمانی کی, تمہاری توبہ یہ ہے کہ جان دے دو. بنی اسرائیل کے لیے انہ هو التواب الرحیم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ
وہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم جان دو گے، یہ دنیا کی زندگی قربان کرو گے تو پھر آخرت کی راحت ملے گی۔ محبوب چاہتا ہے کہ مجھ پہ جان دے دو، تیار ہو گئے جان دینے کے لیے۔ رب العالمین نے اپنے کلیم کے کان میں کہا تیرے پیروکاروں کی توبہ تو یہ ہے، تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ وہ جان دیں گے تو معاف کروں گا، وہ جان دیں گے تو مسکرا کے دیکھوں گا، وہ جان دیں گے تو اپنا بناؤں گا۔ ایک اور امت آ رہی ہے، بتاؤ اس کی توبہ کیا ہوگی؟ خیال آیا پھر ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، پھر ان کی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تب جا کے راضی ہوگا۔ فرمایا نا میرے کلیم ایک امت آ رہی ہے، اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، تو بس میں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ کسی نے اوروں کے آنسو بہائے، مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من القرآن کل لیلہ۔ رحمت عالم پوری رات ایک آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ اپنا فکر نہ تھا، تیرا فکر تھا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے معبود اگر تو انہیں ان کے گناہوں پہ سزا دینے پہ آ جائے تو تیرے بندے ہیں نا، تجھے روکنے والا کون ہے؟ لیکن تیرے در پہ رو رہا ہوں، اگر تو میرے آنسو کی لاج رکھ لے اور معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اپنی نہیں تیری فکر، اپنا حال تو یہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں علماء سے، کہیں کوئی تنقید کا پہلو نہ نکلے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تنقید کا پہلو نہ نکلنے پائے۔ انفرادیت تو ہے نا، رحمت عالم کی انفرادیت تو ہے نا اللہ کے ہاں۔ دادا کہہ رہا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لیجیے میرے معبود، جس دن اولاد، برادری، رشتے کچھ کام نہیں آئے گا، بس تیرا کرم ہی کام آئے گا۔ مجھے اس دن کے نقصان سے بچائیے۔ یہ خلیل اللہ ہے، اور اب ان کی سنیے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ کہیں یا نہ کہیں، وہ مجھ سے مانگے یا نہ مانگے، میں خود وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ میں خود وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ صرف ان کی نہیں، والذین آمنوا معہ، یہ میرا محبوب ہے، میں اس کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ کچھ اس کے محبوب ہیں، میں ان کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ جو میرے محبوب کے وفادار ہیں، وہ جو میرے محبوب کے وفادار ہیں، رفقا ہیں، جنہوں نے دوستی نبھائی، جنہوں نے تعلق کا حق ادا کر دیا، بازار سے غار تک اور غار سے مزار تک جنہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میں ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ بھی سربلند ہوں گے۔ ختم نبوت
نورہم اسٹیٹس، یہ ہے اسٹیٹس میرے آقا کا حشر کے دن محمد کا قافلہ یوں آئے گا، نورہم آج رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم. عدم کے ملا کو بات سمجھ میں نہ آئی، سویٹ ڈش زیادہ کھا گئے تھا، نور و بشر کے چکر میں امت کو لڑا کر اپنی مار پیٹ بنانے کے جنون میں پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر بیٹھا. اس کی جلالت کی قسم، جس طرح رب کی الوہیت میں کوئی شک نہیں، رحمت عالم کی بشریت میں بھی کوئی شک نہیں. اس کی الوہیت بھی متنازع نہیں، اللہ کی الوہیت بھی متنازع نہیں، میرے آقا کی انسانیت بھی متنازع نہیں ہے. تو انسان، لیکن ایسا انسان ہے کہ جس کے جوتوں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب آ جاتے ہیں. نور کو چکر لگا رہا ہے. یہ کہاں علماء معاف کرے، پھر میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں. یہ سائی جو ہوتی ہے نا، سائی فائنل، ہاں صحیح، نور چکر لگا رہا ہے. میرے آقا کا اسٹیٹس دیکھیے، محمد آ رہا. مرزا صاحب، کمپٹیشن کا جنون تو ہے، کمپٹیشن کا جنون تو ہے. کبھی آئینے میں حلیہ تو دیکھ لیا ہوتا، کس کے سامنے آنے کی، کس کے سامنے آنے کی ٹھانی. کہاں یہ، کہاں میرے آقا محمد، وہ گم گشتہ قوم کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی. وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، غریبوں جسے کو رائی کے دانے، قویبوں کے جانتا ہے کوہ ہرا نے، سقیبوں کے سائل کا احسان مانے، غنیموں کے شاہی میں حق واسنا ہے، صحیح دستہ ایسا کہ دستے خدا ہے. رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ایکشن تیرا ہے، ہاتھ تیرے ہیں، ایکشن میرا ہے. صحیح دست ایسا کہ دستے خدا ہے. محمد محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے. کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. محمد شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل. اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. ہوگا افصح بمقالی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا افصح بمقالی، ہوگا اکمل بنوالی.
بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی کہتے ہیں نا روح الامین قلبت مشارق الارض و مغاربها دنیا کے سارے کونے سارے اسلوب سارے پہلو گھوما ہوں ساری کائنات کو دیکھا ہے لم ارى احدا احسن اجمل اشرف اکمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا رحمت عالم سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا ترجمہ کیا اس کا آپا کہا گردیدہ ہم میرے بتا گردیدہ ہم آپا کہا گردیدہ ہم میرے بتا گردیدہ ہم بسیار تو باندیدہ ہم اما تو چیزیں دیگری وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی ہے اسی کا فیض جہان میں ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں یہ اسٹیٹس ہے میرے آقا کا نورہم محمد عربی کا قافلہ یوں آئے گا حشر میں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے گھڑی کہتی ہے وقت پورا ہو گیا اور میں بہت کمزور ہوں اس معاملے میں اپنے وقت کی پابندی کیا کرتا ہوں نہ میں وہ تقریر کرنے کا یہ مقام تھوڑی ہے میرے بھائی یہ مقام تو میں آدمی کے لیے حاضر ہوا میں اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے نہیں آیا اللہ مجھے محفوظ رکھے جب اس پلیٹ فارم کو میں اپنی ذات کی تعمیر کے لیے استعمال کروں اس دن لعنت ہوگی مجھے میں یہاں آجزی کے لیے آیا ہوں میں یہاں اپنے آپ کو مٹا کے آیا ہوں میری دلی آرزو ہے یہاں اگر تعریف ہو تو ہم نے لال جس نے اپنی ذات کی تعمیر کرنی ہے اس کے پلیٹ فارم بہت ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم مجلس صاحب کو حقوق اہل سنت و جماعت میرا پلیٹ فارم ہے جمعیت علماء اسلام مفتی محمود کا راستہ میرا راستہ ہے آپ سمجھے جس میں درخواست کرتا ہوں اپنے اکابرین کی موجودگی میں درخواست کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کو بچانے کے لیے قربانیاں دی آپ سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں ختم نبوت کا عنوان امت مسلمہ کا بنیادی عنوان ہے اسے متفقہ رہنا چاہیے یا متنازع ہونا چاہیے اب تک یہ متفقہ آ رہا ہے کہ نہیں اس کو کسی نے متنازع نہیں بنایا اگر کوئی اس عنوان کو متنازع بنانا چاہے اگر کوئی اس پلیٹ فارم کے مقابلے میں متبادل پلیٹ فارم لانا چاہے برداشت کرو گے حضرت کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیجیے حضرت ہمارے عالمی مجلس صاحب ختم نبوت ہم سب کا محسن پلیٹ فارم ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پلیٹ فارم کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے ساری شخصیتیں اس کی محتاج ہیں اب تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ آثار قیامت ہے اب جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ تو آثار قیامت ہے مجھے یاد ہے چلیوٹ کی کام مجھے یاد ہے سن 74 میں تاریخ ختم نبوت کے مجلس عمل کا میں رکن تھا اس وقت ملتان عیدگاہ میں جلسہ تھا حضرت شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ کی صدارت مظفر علی شمسی نے ایک لفظ کہہ دیا تھا کہ مرزا صاحب اس کیٹیگری کا کردار ہی نہیں ہے کہ نبوت کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہو کہ جس میں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی نہ علمی نہ فکری نہ جسمانی اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا
تو ایسے حسین چہرے کو تو بنا تھا. ابھی اس نے مکمل پورا جملہ مکمل نہ کیا تھا، حضرت بنوری کھڑے ہو گئے. میرے دوست گواہ ہیں جو اس سلسلے میں موجود کھڑے ہو گئے. فرمایا بکواس کرتے ہو، بکواس. یقین کیجیے ایسی کیفیت تھی حضرت کی کہ جیسے کرنٹ لگا. میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، مجھ سے فرمان لگے مٹی لاؤ کہیں سے. اب وہ عیدگاہ پختہ عیدگاہ ہے، اس کا فرش بھی پختہ ہے، اس کے دروازے کے آگے اسٹیج تھا. میں مٹی کہاں سے لاؤں؟ لیکن حضرت کی کیفیت ایسی تھی کہ اگر مٹی نہ لائی گئی تو معلوم نہیں گر پڑیں گے. میں نے ایک کارکن سے کہا جلدی سے باہر جاؤ، روڈ سے مٹی اٹھا کے لاؤ. وہ مٹی اٹھا کے لایا. حضرت نے وہ مٹی لے کر شمسی کے منہ میں ماری اور پھر کھڑے ہو کے فرمایا میرے جیسے ناکارہ، میرے جیسے خطا کار انسان کو یہ نسبت دینا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ایسا چہرہ ہو، اس سے بڑھ کر توہین کوئی نہیں ہے. میں اس کو بھی حرام سمجھتا ہوں. آیا خیال شریف میں، آیا خیال شریف میں بہت فرماتے ہیں. ہم اپنے اسلاف کے راستے کو حجت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے انہی کا راستہ حجت ہے بس، ہم کسی اور سے متاثر نہیں ہیں. میری تجویز ہے اللہ کے لیے آپ کے اپنے رضاکار یہاں ہونے چاہیے، جن کی وردی ختم نبوت کے رضاکاروں کی وردی ہونی چاہیے. ختم نبوت فورس، جھنڈا صرف ختم نبوت کا ہونا چاہیے، نعرے صرف ختم نبوت کے ہونے چاہیے. یہاں جو بھی آئے آمنہ کے لال کی عزت و ناموس کی حفاظت کے جذبے کے تحت آئے، اپنی ذات کی تعمیر کے لیے لاؤ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم اس گئے گزرے دور میں جس صورتحال کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ صورتحال مجرم ہے وہ لوگ اس ملک کے بھی، اس قوم کے بھی، جنہوں نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلا اس ملک کا وزیر خارجہ قادیانی کو بنایا. وہ مجرم تھے، وہ مجرم ہیں، وہ مجرم رہیں گے. دنیا میں امت مسلمہ کے کچہروں میں بھی وہ مجرم ہیں اور حشر میں اللہ کی عدالت میں بھی وہ مجرم ہیں. چودھری ظفر اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا. یہ اس ملک کے ساتھ بدعہدی، یہ ملک اسلام کی پیداوار. کیوں اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی بنایا گیا؟ اس نے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے قادیانی وفود بھیج کر افریقہ کو قادیانی بنا ڈالا، تنزانیہ کو قادیانی بنا ڈالا، ظاہر میں قادیانی لوگ بنائے، ملاوی میں قادیانی بستیاں آباد کی. ہم اب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی اور مصیبت. ہمیں تو ایسے اسکالر، ایسے مبلغ اسلام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. مرزا غلام قادیانی کو کہ وہ ایک مبلغ ہے، وہ ایک اسکالر ہے. یہ سب سے بڑی بدعہدی تھی اس ملک کے ساتھ کہ اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی بنایا گیا اور اس کے بعد اقتصادیات انہیں کے قبضے. وہ جب چاہے کرنسی کو ڈاؤن کر دیں، جب چاہے کرنسی کو اپ کر دیں، اور اس کھیل میں راتوں رات وہ اپنے آدمی کروڑ پتی بنا ڈالتے ہیں. بھائی جائیداد خرید لو، جتنا جائیدہ مارکیٹ میں ہے اٹھا لو، اگلے دن اس کی قیمت بڑھا دی، راتوں رات کروڑ پتی بنا. آپ جیتتے ہیں ایک ایڈیشن سب قادیانی بنایا گیا. نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ظلم ہے، پاکستان پر ظلم ہے. چلیے ہم تو گوایا کر لیں گے. اور ظالموں، تمہارے میدے میں پاکستان کی روٹیاں ہیں، تمہارے بچے پاکستان کا مال کھا کھا کر پل رہے ہیں. تم اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتی تو نہ کرو نا کہ تم اس ملک کی کھال اتارنے والی جنس کو لا رہے ہو. آج بھی کلیدی عہدوں پر قادیانی موجود ہیں. خدا کے لیے سنجیدہ قوت پیدا کیجیے. اگر آپ نے اسی طرح کا کھیل رکھا یہاں اس پلیٹ فارم پر بھی آپ نے یہی صورتحال رکھی تو پھر قادیانی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی. قوت بنائیے، اپنی قوت بنائیے. مرزا طاہر آج بھی ڈیسنٹینو کے حوالے سے پاکستانیوں سے مخاطب ہے. 70 لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو کر عیسائی بنے. یہ امنسٹی انٹرنیشنل کو حیا نہیں ہے. میں نے وہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ آؤ بیٹھ کر معاملہ طے کر لیتے ہیں. ہم نے تمہارے کتنے عیسائی مسلمان بنائے اور تم نے ہمارے کتنے مسلمان مرتد بنائے. آؤ تم بھی آزاد و شمار پیش کرو، میں بھی آزاد و شمار پیش کرتا ہوں. میرے ملک میں رہتے ہوئے تم یہاں پر اپنا ریڈیو اسٹیشن قائم کرتے ہو جس پر تم عیسائیت کی اور تسلیث کے تصور کی تبلیغ کرتے ہو. تمہارے
چاٹ موجود ہے، لاکھوں انسان مرتد بنا ڈالے گئے ہیں، اور یہاں ہمارے مذہب میں آگ لگا دی گئی. یہ موجودہ خلفشار جو فرقہ واریت کے ٹائٹل پہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے لابی کام کر رہی ہے. موجودہ صورتحال کے پیچھے میں الزام لگاتا ہوں، لکھے خفیہ کے حضرات بھی اور پریس والے بھی، کہ موجودہ قتل و غارت گری کے پیچھے قادیانیت کا ہاتھ کام کر رہا ہے. اس لیے کہ ابھی ٹیلیفون میں انگلینڈ میں مرزا طاہر نے جو بکواس کی کہ پاکستان پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ کیسی پیشین گوئیاں شروع کر رکھی ہیں اس نے. یہ تو وہی پیشین گوئیاں ہیں جیسے کسی بدبخت کے ہاں اس کی بیٹی نے پروگرام بنا رکھا تھا کسی کے ساتھ بھاگنے کا، اور ایک دن پہلے اپنے گھر میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے ہاں شاید کل ہم میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا، شاید کل ہم میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا. اگلے دن بھاگ گئی، اس کا بےغیرت باپ کہتا ہے میری بیٹی تو ولی تھی، بڑی ولی بیٹی تھی میری، اس کو ایک دن پہلے پتا چل گیا تھا کہ ایک بندہ گھر میں نہیں ہوگا، دیکھو بیٹا یار نہیں. تو اس قسم کی جو بشارتیں دیتا ہے وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کر، اس لیے کہ وہ اس ملک کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں. اس ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اصل ہاتھوں کو تلاش کریں. تو کون سے ہاتھ ہیں جو یہ آگ بھڑکا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، تحفظ ختم نبوت دراصل تحفظ ملت اسلامیہ بھی ہے اور تحفظ پاکستان بھی. میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کہ اگر ابھی عقیدہ تحفظ ختم نبوت محفوظ نہ رہا تو یہ ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا. اگر قادیانیوں کی ناز برداریاں اسی طرح برداشت ہوتی رہی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب اس ملک پر قادیانی حکومت کرے، کھل کر اوپن اپنی صفوں کو مستحکم بناتے ہوئے. ہاں یہ تو ہوتا ہے، یہ ان کے جو حوصلے اتنے بڑھے ہوئے ہیں کہ جہاں یہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کا لیڈر لندن میں بیٹھ کر ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اہم عہدوں پر سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے. یہ مطالبہ ہے، تمہارا مطالبہ ہے. سول یا فوج یا فضائیہ یا بحریہ کسی بھی اہم عہدے پر کوئی قادیانی ملک دشمنی کے مترادف ہے. اگر انڈیا میں کسی قادیانی کو فوج یا سول کے اہم عہدے پر برداشت نہیں کیا جاتا تو تمہاری مت ماری گئی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس صہیونی لابی کے اہم حصے کو جس ملک میں اہمیت دے رہے ہو، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ تباہ کرنے والے ہیں اس ملک کو. انہوں نے اس ملک کے بانی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی تھی، انہوں نے اس ملک کو دل سے روز اکبر سے تسلیم نہیں کیا تھا. اب ہم کون سے دلائل دیں تمہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قادیانی اس ملک کے کتنے بڑے دشمن ہیں. شاید وہ وقت بھی آ رہا ہے، وہ وقت بھی آ رہا ہے جب لیڈرشپ متنازع ہوگی نا. میرے بھائیوں سنو، جب لیڈر مقابلے میں ایک اور پلیٹ فارم آ جائے گا نا تو پھر حضرت خواجہ خان محمد صاحب کہیں گے فلاں آدمی قادیانی ہے، اور مقابلے کی لیڈرشپ اگر یہ کہیں نہیں یہ مسلمان ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم ان کی مانو گے ان کی مانو گے؟ آپ تو مانیں گے، آپ تو ویسے بھی مرید ہیں نا، لیکن کامن مین کی بات کرو. عام آدمی کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سارا کھیل اسی لیے کھیلا جائے تاکہ لیڈرشپ جب متنازع ہو جائے تو یہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے. میں اس لیے اپنے ان تمام دوستوں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کہتا ہوں، انہیں میں اسلاف کی آنسو کا راستہ دے کر کہتا ہوں کہ مجلس کی لیڈرشپ کو، قیادت کو متنازع نہ ہونے دو. اس پر اگر تمہیں اپنی قربانی دینا پڑتی ہے تو دے جاؤ. خدا کی قسم تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. تو بدبخت ہوگا وہ انسان جو اس پلیٹ فارم کو متنازع بنا.
خاموشی میں بھی بلاغت امن رہی ہے، لیکن یہ خاموش پیرانہ سالی میں اس عمر میں اپنے اسلاف کی امانت سنبھالے ہوئے چل رہا ہے۔ اس نے عہد کیا ہے، ہم نے بھی ان کے ساتھ عہد کیا ہے۔ ہم حشر میں شاہ صاحب بخاری، سید مدنی، شاہنور کاشمیری، عبد الرحمان سے ہاروی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے آج کے پلیٹ فارم کی تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں چند منٹ زیادہ لینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔